وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ یاری میں حافظ نجیب العال حسینی بات کر رہا ہوں پاکستان سے. حافظ کیا؟ حافظ نجفی بلال حسینی؟ جی جی نجیب العال حسینی. نجیب اللہ الحسینی. حافظ صاحب حکم کریں بھائی. مولوی ہیں آپ؟ جی 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 مولوی ہیں. جی مولوی کے کیا ہوتے ہیں؟ مولوی کیا ہوتے ہیں؟ وہی جو مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، خطبے دیتے ہیں، وہی ہیں آپ؟ جی مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، مولوی ہیں. مسلمان ہیں کافر کے مقابلے. مولوی ہیں یا عام آدمی ہیں بھائی؟ کوئی انجینئر ہیں، کوئی ڈاکٹر ہیں، دکاندار ہیں، کیا ہیں؟ نہیں بس مولوی ہیں، نماز وقت پڑھتے ہیں. ہاں مولوی صاحب، یا اللہ زندہ باد. حکم کریں بھائی. جی اللہ یار صاحب، یہ میرا سوال ہے آپ سے کہ آپ حدیث ثقلین کو پیش کرتے ہیں. تو یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت ان سے تمسک اختیار کریں. تو ہم اہل بیت، قرآن مجید کی تو ایک سمجھ آ گئی، مجید ہے، آپ نے پڑھنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، وہ فزیکلی ہمارے پاس کتاب ہے. ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام سے تمسک اختیار کرنا چاہتے ہیں، ان کی یعنی کہ کرنا چاہتے ہیں. تو کیسے کریں ان کے ساتھ تو تمسک؟ پہلے اگر آپ اس حدیث کو مانتے ہیں تو پھر آپ کو یہ اقرار کرنا ہوگا کہ سب مسلمانوں پہ فرض ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو اسی طرح اطاعت کریں جس طرح قرآن کی اطاعت کرتے ہیں، ان پہ اسی طرح ایمان رکھیں جیسے قرآن پہ ایمان ہے. اگر یہ آپ اس بات کو مانتے ہیں تو پھر آپ کو ماننا ہوگا کہ ابوبکر اور عمر جو تھے اس امت پہ، انہوں نے سب سے زیادہ ظلم انہوں نے کیا ہے، کیونکہ جو امام تھے اللہ کی جانب سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، ان کو ہٹا دیا، اور خود ان کی اپنی نہ خلافت ہے حدیث میں نہ قرآن میں، اپنے آپ کو انہوں نے خلیفہ بنا دیا. سب سے پہلے یہ ماننا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے. یعنی آپ کی جو لائن چل رہی ہے، ہاں لائن جو چل رہی ہے نا ابو بکر کے زمانے سے، وہ پوری آپ کی لائن جو ہے وہ غلط جا رہی ہے. آپ جس راستے پہ چل پڑے ہیں اسی یعنی خطا وہاں سے شروع ہوا ہے، آپ کو وہاں سے ٹھیک کرنا ہوگا. مولا علی علیہ السلام تو ساتھ. آپ اس حدیث کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ایک بات کریں. اگر مانتے ہیں کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بتائیں گے اتباع کیسے کریں گے. اگر نہیں مانتے تو بتائیں. مانتے ہیں حدیث کو؟ حدیث ثقلین کو؟ جی بتائیں. جی بتائیں. پہلا یہی ہوگا کہ ابوبکر اور عمر کی خلافت ساقط، باطل، خلاف النص. اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام، ان کا شہنشاہ امیر المومنین علیہ السلام کی امامت، خلافت بلا فصل ثابت. اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ میں تو مولا علی علیہ السلام کا تمسک اختیار کرنے کے لیے تیار ہوں. مولا علی علیہ السلام نے جیسے کیا، ہم مولا علی علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہیں. مولا علی علیہ السلام نے اگر ان کی بیعت کر لی ہے تو ہماری بھی ان کے ساتھ بیعت ہے. اگر مولا علی علیہ السلام نے ان کے ساتھ جنگی، ہماری جنگی. دیکھیں اگر ان کی خلافت ہی باطل ہے اگر ان کی تو کیسے ان کے ساتھ بیعت کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ وہی تو اللہ جانتا میں کہہ رہا ہوں نا. مولوی صاحب پھر آپ اس حدیث کو نہیں مانتے ہیں. اگر ان کی خلافت باطل ہے تو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ان کی تعریف ہے، ان کے خطبے کیسے؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ نہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور نہ ان کی تعریف کی ہے. ہمارا یہی موقف ہے. ٹھیک ہے. مولا علی علیہ السلام تو ساتھ کھڑے رہے، ان کے جنازوں کے اوپر تعریف بھی کر رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے اوپر کیا تعریف فرمائی انہوں نے؟ بس وہ احادیث جو ہے امت میں مختلف ہیں. ٹھیک ہے نا؟ سب فرقے سب ایک دوسرے کے احادیث کو نہیں مانتے، لیکن ہمارے اور آپ کے درمیان ایسے احادیث ہیں جو متفق علیہ ہیں. آپ کے ہاں بھی آپ کی کتاب میں بھی حدیث مل جاتی ہے جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں. جی اس حدیث کا ہمارے کتب میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں ابو بکر عمر کی تعریف ہے. ٹھیک ہے نا؟ جوشیہ حدیث ہو، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. ایک گارنٹی ہے، اگر آپ کوئی حدیث ایسا پیش کریں نا، ایسی حدیث پیش کریں تو میرا نام حسن اللہ یری کو چینج کر کے میرا نام غلام یزید رکھ دو تم. ٹھیک ہے نا؟ ایسی کوئی حدیث نہیں. جی میں حدیث پیش کر رہا ہوں نا. ایک عورت آتی ہے جس کا غالباً ہاتھ بھی کٹا ہوتا ہے، وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھتی ہے کہ میں ان افراد سے محبت کروں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ان سے محبت کر، اگر ان کی محبت کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے قیامت والے دن اس طرح حدیث نہیں پڑھی جاتی. آپ عالم دین ہیں، اس طرح حدیث نہیں پڑھی جاتی. آپ عالم دین ہیں، ترجمے لوگوں کے مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کے ترجمے کو نہیں مانتا، آپ میرے ترجمے کو نہیں مانتے. آپ اگر عالم دین ہیں تو آپ کو مصدر ذکر کرنا ہوگا کہ آپ کے فلان کتاب میں اس صفحے پر ہے، اس کا عربی متن پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ آپ ظاہراً اس حدیث کو پڑھ رہے ہیں کہ جس میں ابو النوا کا ذکر ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیا ابو النوا مجھے وہی ہے ابو النوا والی حدیث ہے؟ جی وہی. اس کو متن پڑھے میں جواب دوں. وہ میرے پاس اب ابو النوا نہیں، کثیر النوا.
کثیر النوا، کثیر النوا. کثیر النوا. اس کو میں اگر آپ کو نہیں پاس نہیں تو میں پڑھ کے سنا دوں. جی پڑھ کے سناتے ہیں. ایک منٹ میں کتاب لے کے آؤں. اچھا یہ آ گیا. یہ کتاب ہے عزیزو کتاب الروضہ من الکافی. اور ان کا جو ہے مولوی صاحب کا پہلے اقرار کر رہے تھے کہ حدیث ثقلین صحیح ہے، پھر ان کو اندازہ ہو گیا کہ حدیث ثقلین سے لازم آتا ہے کہ ابوبکر عمر کی خلافت باطل ہے، تو انہوں نے صحیح حدیث جو ہے ہاں صحیح حدیث کو ٹکرانے کی مجبوراً ٹکرانا پڑا آپ کو کیونکہ یا تو سنت کی اتباع کریں گے یا ابوبکر عمر کی، تو آپ کو جو ہے مجبوراً ابوبکر عمر کو ترجیح دینا پڑا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر حدیث پر. یہی آپ کا المیہ چل رہا ہے 1400 سال سے. نہیں وہ میں تمسک اختیار کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ بتائیں نا میں کیسے تمسک اختیار کروں. ہاں آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں نا. اگر سچے ہوتے تو پہلے بات یہ ہے کہ ابوبکر عمر نے تمسک نہیں کیا تو کہہ دو وہ گمراہ تھے نا. انہوں نے تمسک تو نہیں کیا. ابوبکر عمر نے کبھی اتباع کی اہل بیت علیہ السلام کی؟ یاری صاحب امام مانتے تھے اپنے نہیں مانتے تھے؟ اور امام مانتے تھے نہیں مانتے تھے؟ ٹھیک ہے نا، نہیں مانتے تھے تو پھر گمراہ ہیں. کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہو جاؤ گے جب تک تم پیروی کرو گے قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی. تو ابوبکر عمر نے ایک دن بھی اہل بیت علیہ السلام کی پیروی نہیں کی تو پتہ چلا کہ ہمیشہ گمراہ تھے. اچھا ٹھیک ہے بھائی. اب حدیث کثیر النوا والی حدیث. اچھا کثیر النوا والی حدیث یہ ہے بھائی الروضہ من الکافی. کتاب الروضہ من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، جز نمبر 8، جز نمبر الجزء الثامن، چاپ دار الکتب الاسلامیہ تہران. ٹھیک ہے بھائی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 101 حدیث ابی بصیر مع المرأة، ابو بصیر کی حدیث ایک عورت کے ساتھ. اچھا بلی اذر یہاں پر حدیث بلی کنت جالسا، ابو بصیر کہتے ہیں کنت جالسا عند ابی عبداللہ علیہ السلام، میں امام صادق علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا تھا. اذ دخلت علینا ام خالد التي كان قطعها یوسف ابن عمر. اس وقت ام خالد وہاں پہ آئیں التي كان قطعها یوسف ابن عمر، جس کو قطعها بولتے ہیں کسی کو باغ دینا، کسی کو مال دینا، کسی کو چیز دینا. ابو یوسف ابن عمر نے اس کو کوئی مال دیا تھا، کچھ دیا تھا. ظاہراً اس سے یہی پتہ چلتا ہے قطعها سے مراد یہی ہے. میرے ذہن میں جو آتا ہے. اب ملاحظہ دیکھیں، انہوں نے اچانک انہوں نے یہ حدیث ذکر کیا ہے، قطعها کا مطلب میرے نزدیک یہی ہے. اچھا تو لیکن اگر یہ معنی غلط ہے اس فقرے کا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ تصحیح کر دیں آپ لوگ. فقال ابو عبداللہ علیہ السلام یسرک ان تسمع کلامها، امام صادق علیہ السلام نے مجھ سے کہا کیا تو چاہتا ہے کہ تو سن لے یہ کیا کہتی ہے؟ فقلت نعم، میں نے کہا جی ہاں چاہتا ہوں. فاذن لها، امام صادق علیہ السلام نے اس کو کہا کہ آ جاؤ. واجلسنی معه على تنفسه، وہ عورت آ گئی، امام صادق علیہ السلام نے مجھے اپنے ساتھ اپنے سیٹ پہ وہ ذر بٹھا دیا. اچھا ثم دخلت، وہ عورت آ گئی، فتکلمت فاذا امرأة بلیغہ، وہ بات کرنا اس نے شروع کی تو میں نے دیکھا کہ وہ تو بہت بلیغ عورت ہے، بہت اس کو بات کرنا آتا ہے. فسألته عنہما، پھر اس نے دو اشخاص کے متعلق اس نے پوچھا ہے. ظاہراً ابو بکر عمر مراد، اس نے ابو بکر عمر کے متعلق پوچھا. فقال لها تولیہما، بلی امام صادق علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا تو ان سے محبت کرتا ہے ابو بکر عمر سے؟ قالت فاقول لربی اذا لقیته انک امرتنی بولایتہما، تو عورت نے کہا کہ میں تو جب قیامت کے دن جاؤں گی تو اللہ تعالیٰ سے یہی کہہ دوں گی کہ امام صادق علیہ السلام نے مجھے حکم دیا تھا کہ ابو بکر عمر سے محبت کرنا. قال نعم، امام صادق علیہ السلام نے کہا جی ہاں. قالت فإن هذا الذي معك على التنفسة يأمرني بالبراءة منها، اور اس عورت نے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ جو ابو بصیر بیٹا ہے یہ مجھے کہتا ہے کہ ابو بکر عمر سے براءت اختیار کرو، ان سے نفرت کرو. وكثير النوا یأمرنی بولایتہما، اور کثیر النوا جو ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ ابو بکر عمر سے محبت کرو.
فَأَيُّهُمَا خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَيْكَ، تو ان دونوں میں سے ابو بصیر کہتا ہے نفرت کرو ابو بکر عمر سے، کثیر النوا بولتا ہے محبت کرو ابو بکر عمر سے، تو آپ کس کی تائید کرتے ہیں، ابو بصیر کی یا کثیر النوا کی؟ قال هذا والله احب الی من کثیر النوا واصحابہ، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے یہ جو میرے ساتھ بیٹا ہے یعنی ابو بصیر جو کہتا ہے ابو بکر عمر سے نفرت کرو، یہ ان کی میں تائید کرتا ہوں، ان کی قول مجھے کثیر النوا اور اس کے جو ساتھی ہیں ان سے زیادہ پسند ہے۔ ان هذا تخاصم فیقول، اگر بلی یہ جو روز قیامت مخاصمہ کرے گا، احتجاج کرے گا، پھر اللہ کے بارگاہ میں اس طرح حجت لائے گا، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون۔ یہ اس ابو بصیر کی حجت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے حکم کے علاوہ بغیر ما انزل اللہ کے فرمان کے علاوہ دوسری معیار پہ حکومت کرے وہ کافر ہے، جو اللہ کے معیار کے علاوہ دوسری معیار پہ حکومت کرے وہ ظالم ہے، جو اللہ کا جو دین ہے ما انزل اللہ ہے اس کے علاوہ دوسری معیار پہ حکومت کرے وہ فاسق ہے، اس کی حجت یہ ہے۔ تو یہاں پہ جو حدیث ہے، ایک عورت آتی ہے امام صادق علیہ السلام کے پاس اور پوچھتا ہے کہ میں ابو بکر عمر سے پوچھتا ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ کیا تو اس سے محبت کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں قیامت کے دن میرا جواب یہی ہوگا کہ آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں ان سے محبت کروں، لیکن یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے یہ کٹر شیعہ رافضی یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے نفرت کر، کثیر النوا کہتا ہے ان سے محبت کر، تو کس کی تائید کرتا ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے کہا میں ابو بصیر کی تائید کرتا ہوں، اور جو بغیر ما انزل اللہ کے حکومت کرتا ہے وہ کافر فاسق فاجر ہے اور ظالم ہے۔ تو اس طرح تو یہ واضح ہو گیا نا کہ اس حدیث میں ایک تقیہ بھی ہے، شروع کا ایک فقرہ تقیہ ہے، باقی اس میں تصریح ہے ابو بکر عمر کی خلافت کی رد۔ جی یہی تو اللہ یار صاحب یہی مسئلہ ہوتا ہے نا، یہ جو بات آ جاتی ہے اس کو آپ تقیہ میں ڈال دیتے ہیں، اس بات کی سمجھ تو اس میں بتائے نا کہ ابو بصیر تو کہتا ہے کہ ان سے نفرت کرو، براءت کرو، اور اسی کو امام صادق علیہ السلام نے تائید کیا، اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ نہیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بھی تو فرما رہے ہیں نا کہ اللہ کا ذمہ ہے میرے آگے، اگر ان کے ساتھ محبت کرنے سے آپ کو کوئی ہو تو آپ اس کا ذمہ میرے ذمہ آ گیا۔ مولا علی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں نا؟ نہیں فرمایا، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بصیر کی حجت یہ ہے کہ جو بغیر ما انزل اللہ کا حکومت کرے وہ کافر ہے، فاسق ہے، ظالم ہے، یہ بھی تو فرمایا نا۔ آپ اگلا حصہ رہ رہے ہیں، پچھلے والا نہیں نہ رہ رہے۔ پچھلے والا حصہ اس میں توریہ ہے میرے عزیز، اس میں توریہ ہے، کیا تو ان سے محبت کرتی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، اور آپ نے یہ کہا ہے، پھر امام صادق علیہ السلام نے اس کو اشارے سے سمجھا دیا، اب عاقل کے لیے کافی ہے۔ ابھی کوئی شخص آ جائے نا، اب ایک شخص پاکستان میں مثلا آپ کے محلے میں جائیں، مثلا کسی دیوبندیوں کے محلے میں جائیں، وہاں پہ ابو بکر عمر کے خلاف کوئی بات کرے، اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ وہ سانس لے سکے گا؟ نہیں، یہ تو پھر ہر بات پہ ہے نا، پھر یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ امام ہو۔ ابھی آپ نے کسی شیعہ کو پکڑ لیا ادھر مثلا اپنے محلے میں، اس سے کہہ دیا کہ بھئی ابو بکر عمر کے متعلق تیرا کیا عقیدہ ہے؟ اگر وہ کہہ دے کہ میں اس کو نہیں مانتا، میں اس سے برات کرتا ہوں، میں اس کا دشمن ہوں، میں اس کو لعنت کرتا ہوں، آپ لوگ اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ ہر وقت تو یہ کنڈیشن نہیں رہتی، امام بیٹھے آپ اپنے ساتھیوں میں بیٹھے ہیں نا۔ آپ کے محلے کی بات کر رہا ہوں نا، آپ کا جو محلہ ہے، آپ کا جو مسجد ہے، آپ کا جو گڑھ ہے، وہاں پہ آپ اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ مجھے بتاؤ۔ کچھ بھی نہیں، کیا کرنا ہے اس کو کھال نہیں اتاریں گے، اس کو ماریں گے نہیں، کم از کم پٹائی نہیں کریں گے اس کی، قتل نہیں، کیا کم از کم پٹائی تو کرو گے نا۔ کوئی کسی نے ابو بکر عمر سے کچھ کہا مولوی صاحب نہیں، وہ سب سن رہے ہیں بھائی، کیوں جھوٹ بولتے ہو، کیوں چھپاتے ہو؟ اپنی مثال دے رہے ہیں نا، امام ہوتا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام حق کے امام ہے، وہ تو اس طرح نہیں کرتے نا کہ ہر بات کیوں نہیں وہ امام ائمہ طاہرین علیہ السلام تقیہ کرتے تھے۔ کبھی پوچھتے ہیں نا کہ مثلا ہر شخص کے سامنے ابو بکر عمر کو برا بلا کہنا یہ بیوقوفی ہے۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام اپنے شیعوں کو فرماتے تھے کہ دین میں سے 9 حصہ تقیہ ہے، تم تقیہ کیا کرو، اپنے عقائد کو چھپاؤ۔ یہ برات کا اظہار کرنا ہر ایک شخص کے سامنے، اگر کرنا بھی ہے تو ایسے علمی طریقے سے، ایسے اشارات سے، تاکہ کسی کے ہاتھ میں کوئی بہانہ نہ آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ یہ طریقہ سمجھانا، یہ اسوہ ہونا، نمونہ ہونا، شیعوں کو سکھانا، یہ ان کا ذمہ داری تھی۔
اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ امام جو ہے ہمیشہ ابو بکر عمر کو ہر مجلس میں ہر جگہ گالی دیتے تھے، ان کو اس طرح نہیں تھا اس زمانے میں. عام جو مسلمان تھے نا، ابھی جیسے آپ ہیں، ابھی آپ کے سامنے ایک صحیح حدیث ہے، ایک ابو بکر عمر کا سنت و سیرت ہے. آپ صحیح حدیث کو کہتے ہیں اس کو نہیں مانتا، ابو بکر عمر کو مانتا ہوں. ابھی آپ نے حدیث ثقلین کے مطابق جو کہا نا، اس زمانے میں بھی یہی تھا کہ لوگوں کے جو تقدیس ہے وہ ابو بکر عمر کی زیادہ تقدیس کرتے ہیں، زیادہ احترام کرتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی نہیں کرتے. یہ شروع سے اس طرح چلا آ رہا ہے، یہ لوگوں کی جہالت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو صحابہ تھے ان کے، انہوں نے بچڑے کی کتنی تقدیس کیا. نہ موسیٰ علیہ السلام کی کبھی اتنی تقدیس کی. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے وہ اکثر ان کو ستاتے تھے، پتہ ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ اجْعَلْ لَنَا آلِهَةً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ. ٹھیک ہے نا. جب وہ دریا سے نکلے، رود نیل، دریائے نیل سے باہر نکلے تو کیا دیکھا انہوں نے؟ دیکھا کہ ایک قوم کو دیکھا کہ وہ بتوں کی پجاری کرتے ہیں. تو کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بت بنا دو. پیغمبر سے کتنی دیکھیں انہوں نے ابھی معجزے دیکھیں، ابھی معجزہ دیکھا کہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے جو ہے اپنا لاٹھی دریا پہ لگائے تو 12 راستے بنے، وہ سب نکل گئے. فرعون غرق ہو گیا، فرعون کا لاشا جو ہے دریا پہ پڑی ہے، سب دیکھ رہے ہیں. اس کے فوراً کیا کہا؟ ہمارے لیے بت بنا دیجیے. وہ اس طرح تنگ کرتے تھے. وہی جو ہے یعنی پیغمبر کو اتنی عزت نہیں کرتے تھے، لیکن وہی انہوں نے کیا کیا، وہ بچڑے کے سامنے سجدے کیا، بچڑے کو خدا بنایا. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو شروع سے آ رہا ہے کہ لوگ غیر نبی کو پیغمبر سے اوپر مانتے ہیں نا. تو ایسے میں اگر کوئی شخص اس زمانے میں کہتا کہ یہ بچڑا جو ہے آپ کا خدا نہیں، اس کو تو قتل کرتے نا، قتل کرتے. اصل میں اللہ یاری صاحب سوال یہ ہے نا کہ ان کے ساتھ مولا علی علیہ السلام کھڑے ہیں نا، ممبر کوفہ پہ کھڑے ہو کے مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ لوگ بس یہ آپ کے جھوٹ ہے نا. ابھی جیسے آپ نے حدیث کثیر النواح میں آپ نے جھوٹ بولا کہ امام صادق علیہ السلام نے کوئی محبت کا حکم دیا. تو ابھی وہ آپ دیکھیں، وہ آپ نے بات تقی پہ ڈال دی ہے نا. آپ صحیح، میں نے عرض کیا نا آپ کی خدمت میں کہ تاریخ اسلام میں جھوٹے احادیث بہت ہیں. اگر آپ کسی صحیح سند کے ساتھ ہمارے لیے ثابت کر سکتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کی تعریف کی ہے، تو میں آج اپنا نام چینج کرتا ہوں. میں نے کیا عرض کیا؟ میرا نام حسن نہیں ہے، غلام یزید رکھ دو، تم غلام معاویہ رکھ دو. ابو بکر عمر تو چھوڑو، یزید میرا نام رکھ دو، غلام یزید. وہ بھی یزید نہیں، غلام یزید. ٹھیک ہے نا. تو تم ایک ایسے ادعا کرتے ہو جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے نا. ابھی میں ادعا کروں، سوال کرتا ہوں میں ابھی دیکھیں، ابھی آپ ادعا کریں جو پاکستان میں سب سے بڑا ایکٹریس ہے، ماڈل ہے، آپ کہتے ہیں وہ میری وائف ہے. اس ادعا کرنے سے آپ کی وائف تو نہیں بنے گی نا مولوی صاحب. ابھی پاکستان میں سب سے جو مشہور ماڈل ہے کون ہے عورتوں میں؟ پتہ نہیں مجھے تو. آپ سارا دن وہی تو آپ دیکھتے ہیں بھائی. آپ کے فون میں وہی تو تصاویر بڑی پڑی ہیں اسی کی. نام نہیں بتاتا، مجھے نہیں معلوم. آپ تو اس کے ایکسپرٹ ہیں. نہیں مولوی صاحب، ابھی آپ کہتے ہیں، ابھی دیکھیں، ابھی کہتے ہیں آپ کی وہ جو گرل فرینڈ ہے، اس سے گرل فرینڈ تو نہیں بنتا نا ادعا کرنے سے. آپ کو دلیل لانا ہوگا. جی اللہ یار صاحب، میں اگلے سوال پہ آ جاتا ہوں. آپ کا دعویٰ ہے کہ بیت طاہر علیہ السلام سے تمسک کرتے ہیں، ہم نے دین اہل بیت سے لیا ہے، ہم اہل بیت سے روایات لیتے ہیں. لیکن ہم جب کتب اربع آپ کی پڑھتے ہیں نا، اس میں تو مولا علی علیہ السلام سے جو آپ نے روایت لی ہیں وہ 600 ہے. اگر فاطمہ سلام اللہ 600 نہیں ہے، یہ کیوں جھوٹ بولتے ہیں بھائی؟ 600. اگر فاطمہ سلام اللہ علیہ سے ایک روایت بھی نہیں ہے، اور امام حسن اور امام 14-15 روایات ہیں آپ کی کتب اربع میں. تو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بیت علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں، ہم نے 5 تن پاک سے دین لی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی 44,000 حدیث میں سے تقریباً جو ہے نا 644 حدیثیں آپ کی کتابوں میں ہیں. یعنی کہ کس نے گنتی کیا بھائی؟ کس نے گنتی کیا جی؟ کس نے گنتی کی ہے جی؟ کس نے یہ گنتی کی ہے؟ آپ چیک کریں آپ کی کہا کتنی ہے، 5 تن پاک سے آپ نے کتنا دین لیا ہے، کتنی روایتیں ہیں. بھائی اگر آپ کہتے ہیں نا کہ شیعوں کے پاس اتنی حدیثیں ہیں تو اس گنتی کس نے کیا جی؟ آپ کہتے ہیں ہمارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 600 حدیث ہیں. وہ آپ یہ گنتی کس نے کیا ہے؟ کاؤنٹنگ کس نے کی ہے بھائی؟ کاؤنٹنگ اوپر، وہ آپ یہ گنتی کس نے کیا ہے؟ کاؤنٹنگ کس نے کی ہے بھائی؟ کاؤنٹنگ اوپر نیچے ہو سکتی ہے، اتنی روایتیں ہیں آپ کے پاس. نہیں بکواس ہے سب کچھ. دیکھیں عزیز، یہ سب ہمارے پاس جو احادیث ہیں وہ امام باقر، امام صادق علیہ السلام سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے نا، 5 تن پاک کے مقابلے میں
زیادہ ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف 600 احادیث جو ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، 400 امیر المؤمنین علیہ السلام سے، 200 فلانے سے، یہ سب جھوٹ ہے ان کا میں نے شروع سے کہہ دیا ان کا مذہب جھوٹ پہ مبتنی ہے. یہ جس دن سچ کہیں گے تو ان کو شیعہ بننا پڑے گا. اب میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں بعض مسانید. دیکھیں یہ ہمارے کتب میں اس طرح تو تقسیم تو نہیں ہے کہ مثلا یہ چیپٹر ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یہ چیپٹر ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی احادیث، یہ چیپٹر ہے امام حسن علیہ السلام کی احادیث. اس طرح تو نہیں ہے. بعض جگہوں پہ ہے، مثلا کتاب کمال الدین میں اس طرح ابواب ہیں، لیکن اغلب کتب میں اس طرح نہیں ہے. یہ احادیث جو مکس آپس میں مکس ہے مختلف ابواب میں، لیکن بعض علماء نے متاخر دور میں اس طرح مسانید لکھے ہیں. مثلا ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے مسند الرسول الاعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تالیف العلامہ الحجہ الشیخ بلی کیا نام ہے ان کا، الشیخ یحییٰ الفلسفی الدارابی الشیرازی، جلد نمبر 1 شیراز میں یہ کتاب مؤسسۃ المہدی علیہ السلام میں شیراز ایران میں چھپی ہے. اچھا یہ کتاب ملاحظہ فرمائیے، اب اس کے صفحہ نمبر آخر میں جاتے ہیں. یہ اس کا جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 662. اب اس میں کتنے احادیث ہیں؟ بہت زیادہ، 930. مثلا یہ حدیث نمبر 930 جا رہا ہے. پھر اس کا جلد نمبر 2 ہے، جلد نمبر 3 ہے، جلد نمبر 4 ہے، اور پھر جلد نمبر 5 ہے. ہر جلد 400-500 صفحوں پہ مشتمل ہے. اب میں اس کا جلد نمبر 6 آپ کو دکھاتا ہوں، 5 دکھاتا ہوں. یہ ملاحظہ فرمائیے، مسند الرسول الاعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد نمبر 5، مؤسسۃ الامام المہدی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ حدیث نمبر جا رہا ہے 3082، 3088، 3000. اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ کافی لمبی حدیث ہے، یہ جا رہا ہے 3091 امالی سے روایت کیا، ٹھیک ہے نا، عیون الاخبار سے روایت کیا، امالی صدوق سے روایت کیا. اس طرح جا رہا ہے. اور اس کے جو جلد نمبر 6 ہے اس کے 370 صفحے ہیں، صفحات جا رہا ہے آخر تک. تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس احادیث 400-500، یہ سب جھوٹ ہے. یہ صرف کہن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام کے احادیث تو بہت زیادہ ہیں. ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو یہ کتاب دکھاتا ہوں. یہ کتاب ہے مسند الامام امیر المؤمنین علیہ السلام. یہ 27 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے. مسند الامام امیر المؤمنین ابی الحسن علی بن ابی طالب علیہ السلام، جمعہ ورتبہ الشیخ عزیز اللہ العطاردی. یہ مجلد نمبر 1 ہے. یہاں پہ احادیث شروع ہوتی ہیں الا ماشاء اللہ، احادیث حدیث مسند. یہ 27 مجلدات ہیں، 27 مجلدات ہیں. اچھا، مختلف موضوعات پر، اصول دین، فروع دین، فقہ، جو احادیث امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہیں 27 مجلدات پر. ہر جلد جو ہے 600 صفحے، 700 صفحے، تو اس میں تو ہزاروں حدیث ہیں. اچھا، پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. مسند حضرت صدیقۃ الطاہرہ سلام اللہ علیہا، اس میں یہ کتاب ہے عزیزو الموسوعۃ الکبریٰ عن فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہ یاری صاحب، میں نے کتب اربعہ کی بات کی. چھوڑا بھائی، ہمارے پاس صرف ان کتب میں کتب اربعہ کی بھی احادیث ہیں، ٹھیک ہے نا، کتب اربعہ اور غیر کتب اربعہ، اس میں احادیث ہیں. اب چپ کریں. یہ کتاب ہے موسوعۃ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، تالیف ہے الشیخ اسماعیل الانصاری الزنجانی الخوئینی. یہ بہت مفصل کتاب ہے. یہ 27 مجلدات پر ہیں، معاف کیجیے گا 24 مجلدات پر. اور جلد نمبر 25 اس کی جو ہے، جلد نمبر 25 میں آپ کو جلد نمبر 24 دکھاتا ہوں. جلد نمبر 25 اس کے انڈیکسز ہیں، فہارس ہیں. یہ الموسوعۃ الکبریٰ لفاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جلد نمبر 24 المجلد 24واں نمبر مجلد ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس میں سب احادیث فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نہیں ہیں. بعض احادیث ان کی ہیں، بعض احادیث ان کے متعلق ہیں. یعنی جتنے احادیث ان کے ہیں اور جتنے احادیث ان سے صادر ہیں اور جو احادیث ان کے متعلق، ان سب کو 24 مجلدات میں جمع فرمایا انہوں نے. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعوں کے پاس حدیث نہیں، پنجتن پاک سے. چپ کرو یار مولوی صاحب، ایک دفعہ آپ خاموش رہو، میں دکھاتا ہوں. اچھا، پھر آتے ہیں امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے. عزیزو، یہ مسند ہے، مسند الامام الحسن المجتبی علیہ السلام. شیخ عزیز اللہ العطاردی نے جمع فرمایا ہے. یہ ایک مجلد پہ کتاب ہے. اس کتاب، یہ احادیث باب ولادت علیہ السلام، احادیث جب شروع ہوتے ہیں یہاں سے. اور یہ مسند جو ہے اس کے کل صفحات کتنے؟ 802. یہ صفحہ نمبر آخر آپ کو دکھاتے ہیں، 802، صفحہ نمبر 802. یہ صفحہ نمبر 802، 800 صفحات پہ مشتمل. اس میں کئی سو حدیث ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، اور یہ شخص فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس حدیث کم ہے پنجتن پاک سے. اچھا،
میں آپ کی خدمت میں عرض کروں مسند امام حسین علیہ السلام. یہ حدیث کتاب ہے مسند الامام الشہید امام حسین علیہ السلام، مسند الامام الشہید ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام الجزء الاول. یہ 3 مجلدات پہ مشتمل ہے. شیخ عزیز اللہ عطاردین نے جمع کیا ہے. یہ ہے، خدا ان کو جزائے خیر دے. یہ احادیث ہیں 3 مجلدات پر. ہر جلد جو ہے اس میں کتنے صفحے ہیں اس مجلد آخر میں جائیں، یہ جو ہے 530، جلد نمبر 1 530 میں اتنا ہی صفحات ہیں. جلد نمبر 2 میں، جلد نمبر 3 میں امام حسین علیہ السلام کے خطبے، ان کے احادیث اور ان کے متعلق احادیث. یہ جو فرما رہے ہیں نا کہ آپ کے پاس کل 5 پنجتن پاک سے 600 احادیث ہیں، یہ ان کی پتہ نہیں کس نے ان کو گنتی کر کے دیا، غلط گنتی دیا ہے نا. او بھائی کوئی میتھ بھی پڑھا کرو. میٹرک کیا آپ نے مولوی صاحب؟ سر جی کتب اربع میں سے دکھائیں نا، کتب اربع میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے روایت دکھائیں نا. اور مجھے بتائیں آپ نے میٹرک کیا ہے؟ جی میٹرک کیا تھا نہیں کیا تھا؟ کتب اربع میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے دکھائیں نا روایات. او بھائی ہمارے پاس صرف کتب اربع ہیں کیا؟ تو کتب اربع کی میں بات کر رہا ہوں نا، کتب اربع میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے. اوکے میں کتب اربع سے دکھاتا ہوں، میں کافی سے دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اوکے ایک منٹ. پھر آپ شیعہ ہو جائیں گے اگر میں نے دکھا دیا کافی سے، کافی شریف سے. او بھائی جی کتب اربع سے دکھائیں آپ کو؟ جی دکھائیں، وہ ڈسپلے کرنا ہے آپ نے. ایکسپلین کریں گے بھائی. آپ بتائیں نا، آپ نے جب رسول پاک آپ نے کہتے ہیں آپ حدیث ثقلین کو مانتے ہیں، تو ابو بکر عمر بھی مانتے تھے نہیں مانتے تھے؟ وہ بتانا سب. جی مانتے تھے. اچھا مانتے تھے، مانتے تھے. تو کب آپ دکھائیے کہ انہوں نے پنجتن پاک کی اتباع کی ہو؟ اتباع کی تھی؟ یہ جو حدیث ہے نا، او بھائی اگر اتباع کرتے تو فدق جب مطالبہ کیا تھا تو کیوں نہیں دیا؟ ان پہ تو واجب تھا کہ اطاعت کرتے اہل بیت علیہ السلام کی. یہ جو حدیث ہے نا، حدیث ثقلان، جو حدیث صحیح مسلم کی ہے نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید اور دوسری میرے اہل بیت، ذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میری اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈرنا. یہ والی حدیث بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. وہ دوسری بھی صحیح ہے، دوسری اس سے زیادہ سند زیادہ ہے، اس سے وہ متواتر ہے. نہیں بلکہ ان کے اتباع کرو، اگر اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. نہیں، وہ اصول محدثین کی وہ صحیح نہیں ہے روایت. یہ اصل یہ صحیح مسلم والے الفاظ بالکل محفوظ ہیں. نہیں وہ اس سے زیادہ محفوظ ہے. میری تقاریر آپ سن لیجئے. نہیں وہ آپ کی تقریر سننے سے کوئی مسئلہ بنتا. ہم نے اپنی کتابیں آپ نے علماء کی سننے. جب ہم آپ کی کتب سے ثابت کرتے ہیں تو کیوں نہیں بنتا؟ نہیں وہ اس میں ہے، اس میں راویوں کے اوپر جرح ہے، وہ صحیح حدیث نہیں ہے. اسی پہ جرح نہیں ہے نا. وہ میری تقاریر سن لیجئے. میں نے تواتر کے ساتھ ابھی تک صرف 5 صحیح اسانید کے ساتھ ثابت کیا ہے. اور آپ نے کبھی نام سنا ہے کتاب اس کی المعرفہ والتاریخ کی؟ جی سنا ہوا ہے. سنا ہوا ہے؟ کس کی تالیف ہے؟ یہ مجھے نہیں اب سنا ہوا ہے نا. اچھا یوسف اس کا یعقوب ابن سفیان ابن جوان الفسوی، اچھا اس نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا. انصاب الاشراف میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا. اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے اسحاق ابن راہوی نے اپنے مسند میں صحیح سند کے ساتھ نقل کیا، اور حافظ ابن حجر اور حافظ بوصیری دونوں نے اس کی تصحیح کیا. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ نہیں ان میں ضعف ہے نا. نہیں ضعف نہیں، بالکل ضعف نہیں، متواتر ہے، متواتر ہے بھائی. اچھا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی حدیث ملاحظہ فرمائیے عزیزو. کتاب ہے یہ الکافی، الاصول من الکافی، جلد نمبر 1، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، صفحہ نمبر 526. اچھا یہاں پر حدیث نمبر 2، یہاں پر بلکہ حدیث نمبر 3، یہاں پہ جو حدیث ہے یہ بہت طویل حدیث ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری یہ حدیث جو ہے یہ روایت کرتے ہیں. یہ لوح کو ھذا کتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ حدیث قدسی ہے. حدیث لوح جابر کے کہلاتا ہے. یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے انہوں نے روایت کیا. اچھا حدیث طویل ہے، میں نے کچھ دورات پہلے اس کو پڑھا ہے. اب آپ ملاحظہ کرنا چاہیں تو ملاحظہ کریں. میں نے صفحہ بھی دکھایا، صفحہ نمبر بھی دکھایا، حدیث بھی دکھایا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ انہوں نے ان سے روایت کیا. بہت مہربانی آپ کی بھائی صاحب، آپ مجھے دوسروں کا کام لیں گے، ٹھیک ہے نا. آخری سوال کرنا ہے آپ سے. جی آخری سوال، حکم.
آخری ہے بس، یہ یاد آخری رکھو سوال آخری ہے. آپ نے جی جی بالکل ہے آخری. امام زید کا آپ ذکر کر رہے تھے، امام زید بن علی علیہ السلام کا. وہ آپ لوگوں کا تو امام ہے، ان کے ہمارا امام اوپر نہیں ہے. آپ وہ آپ کا ان کے امام ہے، ماننے ہمارا امام والوں، نہیں. ہمارا اچھا ان کے ماننے والوں کو آپ نے ناسبی کہہ دیا تھا، تو آپ کے ناسبی کی تعریف کیا ہے؟ آپ نے امام زید بن علی علیہ السلام کو بھی ناسب کیا، ان کے ماننے والوں کو بھی نہیں، ناسبی کہہ ان دیا؟ کے زیدیہ کو ناسبی کہا. ہم نے نہیں کہا کہ زید ناسبی تھے، ہم نے زیدیہ کو ناسبی کہا. اس میں بڑا فرق ہے. اوکے جی ہاں. تو ناسبی کی تعریف کیا ہے پھر؟ آپ ان جو کو ناسبی کہہ دیا. ناسبی کی تعریف یہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام سے یا شیعوں سے دشمنی کرے وہ ناسبی ہے. تو یہ جو ماننے والے ہیں امام زید بن علی علیہ السلام کی، یہ دشمنی رکھتے ہیں یعنی کہ اہل وہ بیت؟ بہت بہت کٹر، یہ اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی رکھتے ہیں. جی خدا حافظ، اللہ آپ کا بھلا کرے. ناسبی تو آپ کے ہاں پھر قتل ہے، اس کو قتل کر سکتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث. بس کیا عرض کریں. خدا حافظ. آپ عزیزوں ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے الروضۃ من الکافی، یہ کتاب ہے الروضۃ من الکافی تالیف الکلینی رحمہ اللہ، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے. صفحہ نمبر 235، حدیث نمبر 314. حدیث یہ ہے بلی قلت لأبی الحسن علیہ السلام، میں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، میرے پاس دو پڑوسی ہیں، احدہما ناصب والآخر زیدی، ایک ناصبی ہے اور دوسرا زیدی. ولا بد من معاشرتہما، اور میں مجبور ہوں کہ ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک کروں، پڑوسی ہیں نا. فمن اعاشر، میں کس کے ساتھ معاشرت کروں، اٹھک بیٹھک کروں. ہما سیانی، امام علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں میرے برابر ہیں، میرے لیے ناصبی اور زیدی دونوں برابر ہیں. من كذب بآية من كتاب الله فقد نبذ الإسلام وراء ظهره وهو المكذب بجميع القرآن والأنبياء والمرسلين. جس نے کتاب اللہ کو کی ایک آیت کو اس نے تکذیب کیا ہے، اس نے اسلام کو اپنے پیچھے پھینک دیا ہے. اور وہ ایسا شخص جو ایک آیت کی تکذیب کرے، اس نے تمام قرآن کی تکذیب کی ہے، تمام انبیاء تمام مرسلین کی تکذیب کی ہے. ثم قال ان هذا نسب لك وهذا الزيدي نسب لنا. فرمایا کہ ناصبی جو ہے تم شیعہ سے دشمنی کرتا ہے، اہل بیت سے دشمنی نہیں کرتا. ناصبی شیعہ سے دشمنی کرتا ہے، اور زیدی اہل بیت علیہ السلام سے، امام معصوم علیہ السلام سے دشمنی کرتا. ٹھیک ہے نا؟ تو زیدیوں کا جو نسب ہے وہ شدید تر ہے. السلام علیکم، بات کرو بھائی. ہاں وہ کیا ہو گیا بھائی؟ علیکم السلام. وعلیکم السلام. کہاں سے کال کر رہے ہو بھائی؟ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ مولا کا کرام، مولا کا کرام. جی کراچی پاکستان سے بات کر رہا ہوں. کراچی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے آج کل؟ پاکستان میں الحمدللہ بھی کرپشن آب و تاب پر ہے، اور سب کھا رہے ہیں، ہم بھی کھا رہے ہیں. تو اسلامی نظام نہیں بنا ابھی تک؟ ہاں نہیں، ابھی یہاں پہ پاسداران انقلاب کی ضرورت ہے بہت زیادہ. جی تو ادھر ایران میں بھی تو یہ ہو رہا ہے نا، کرپشن فل جا رہا ہے، پاسداران ہی کی تو لوگ انہیں کو گالی دے رہے ہیں. حکم کرو بھائی، کیا 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 حساب کتاب ہے؟ آپ شیعہ ہو یا غیر شیعہ؟ آغا عمری نہیں، عمری ہوں. آپ نے جو لقب دیا ہے عمری ہوں. اور بھائی سچ کہنا، کوئی جھوٹ نہیں کہنا بھائی. ہمیں نہیں چاہتے کہ کوئی شیعہ یہاں پہ عمری بن کے آ جائے، حقیقت میں کہہ دو. حقیقتاً میرا نام ہے اور اہل تسنن سے تعلق رکھتا ہوں. بہرحال اوکے کیا حکم ہے بھائی؟ حکم آغا صاحب یہ ہے کہ میرا سوال ٹوٹل آپ کا ایک مسئلہ ہے جسے زکوٰۃ کا مسئلہ آپ سمجھ لیجئے. جیسے کہ قرآن میں جا بجا حکم مل رہا ہے کہ نماز جہاں پر ہے وہاں زکوٰۃ ہے، تو آپ لوگوں نے اس زکوٰۃ کو ماشاءاللہ ریپلیس کر دیا خمس سے. اور نہیں ہمارے یہاں زکوٰۃ کے قائل ہیں، ہم زکوٰۃ کا وجوب کے قائل ہیں. یہ بات نہ کرو، زکوٰۃ کو ہم واجب سمجھتے ہیں. زکوٰۃ خمس کے علاوہ ہے، زکوٰۃ اور ہے، خمس اور ہے. ٹھیک ہے، اوکے. لیکن مجھے 3 سال ہو گئے سرکل میں، مجھے کوئی نہیں ملا جو مطلب جس کے منہ سے میں نے لفظ زکوٰۃ سنا ہو. وہ ٹوٹلی خمس. آپ کتابوں میں دیکھیں نا، آپ کتابوں میں جائیے،
جی ہاں، شیعہ مولوی جو ہے زکوٰۃ جو فقراء کو دیا جاتا ہے تو وہ زکوٰۃ کا ذکر نہیں کرتے کیونکہ وہ لوگ فقیر کو دیں گے نا. جو خمس جو ہے مولوی لیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں مرجع لے لیتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں ہم نائب امام ہیں، ہمیں دے دو، تو اس کی زیادہ ذکر اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے دے دو. لیکن مولویوں سے محبت ہے، اور مولویوں سے محبت ہے آپ کو؟ شیعہ مولویوں سے محبت نہیں ہے؟ ابھی تک تو سب سے محبت ہے الحمدللہ. اچھا لیکن آگے کا پتہ نہیں. اچھا میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک اعتراض اور اہل تسنن کرتے ہیں، اور بالخصوص ہمارے حلقوں، کیونکہ میں ایک مدرسے کا طالب علم بھی ہوں، مولوی بن رہا ہوں، میں بھی مولوی ہوں. تو ایک اعتراض ہمارے حلقوں سے یہ کیا جاتا ہے. ایک تو ماشاءاللہ میں ابھی پورا سیشن دیکھ رہا تھا نقوی صاحب کے ساتھ، جو بھی آپ نے مدعا بہت زیادہ کلیئر کیا. ہمارے یہاں بھی مسیار ہے وغیرہ، وہ اس بحث میں نہیں جاتے. لیکن وہ تسنن جو اعتراض کرتے ہیں وہ یہ کہ رمضان آتے ہی ہمارے یہاں، کیونکہ وہ زکوٰۃ نکلتی ہے گھروں سے، لوگ زکوٰۃ ایک دوسرے کو دیتے ہیں، تو اعتراض ہی شروع ہو جاتا ہے بھائی یہ دیکھو یہ منکر زکوٰۃ ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن پہ خلیفہ اول نے قیاس کیا، ان کو مارا، ان کے خلاف قیام کیا. اور یہ آج بھی زکوٰۃ آپ کے علماء تو نہیں کہتے نا، میں نے آپ کے علماء میں یہ کبھی نہیں، عوام کہتے ہوں گے، عوام میں تو بہت کچھ ہوتا ہے نا. عوام کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہے وہ بہت بکواس ہوتا ہے نا عوام میں. وہ کہتے ہیں کہ مثلا یہ شب عاشور، روز عاشور، شام غریبہ جانتے ہیں، ادھر امام بارگاہ میں زنا کرتے ہیں اپنے ماموں کے ساتھ. یہ آپ نے سنا؟ وہ سنا نہیں سنا؟ ہاں یہ تو بکواس، تو عوام میں تو یہ بکواس ہوتا ہے نا. عوام میں افواہیں تو پھیلتی ہیں، جاہل لوگ تو بہت ساری بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ شیعوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، یہ اسی لیے اپنے آپ کو مارتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا ہے، تو اب اپنے آپ کو مارتے ہیں. بھائی شیعوں کا یہ عقیدہ ہے؟ آپ نے کبھی سنا ہے کسی شیعہ کا یہ عقیدہ ہو کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا ہے؟ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، تو آپ کیوں بولتے ہو کہ عوام یہ کہتے ہیں کہ شیعہ زکوٰۃ نہیں دیتے اس لیے منکر زکوٰۃ؟ عوام کو چھوڑو، آپ کے جو علماء ہیں میں نے ان سے کبھی نہیں سنا انہوں نے شیعوں کے خلاف کتابیں لکھی ہیں، شیعوں کی تکفیر کیا. میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے اس لیے شیعہ کی تکفیر کیا کہ وہ یہ منکر زکوٰۃ. تو پھر آغا آپ کیوں ابھی یہ تو علماء کے حلقوں میں خمس کی بات چل رہی ہے، لیکن کبھی عوام بھی مطلب ایسا کچھ سلسلہ رہا نہیں کہ زکوٰۃ کہیں گھوم رہی ہے یا شیعہ زکوٰۃ دے رہا ہے؟ آج وہ دیکھیں زکوٰۃ جو ہے خاص چیزوں پہ ہوتا ہے. زکوٰۃ ہمارے ہاں جو کاروبار کرتے ہیں وہ درآمد پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، مگر یہ کہ سونا چاندی اس میں ہو، وہ بھی ایک خاص نصاب ہوتا ہے. آج کے دور میں پیپر کرنسی ہے. ہاں پیپر کرنسی ہے، درہم اور وہ جو رسول اللہ کے دور میں جو گولڈ، ہم نصوص کے پابند ہیں بھائی. دیکھیں اگر آپ کے پاس اتنی پیداوار ہے اس گندم کی کہ وہ نصاب کی حد تک پہنچ جاتا ہے نا، تو پھر اس کا زکوٰۃ دینا ہوگا. اگر آپ کے پاس اتنے اونٹیں ہیں، 40 اونٹ ہیں، اس میں سے ایک نکالنا ہوگا. بکریاں ہیں اتنی، تو اس میں سے نکالنا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس جو بولتے ہو نا شعیر کو جو بولتے ہو اردو میں، یا جوندر بولتے ہو، کیا بولتے ہو؟ جو معلوم نہیں ہے، اردو میں جو ہی کہتے ہیں. ہاں جو، اگر وہ شہروں میں نہیں ہوتا آج کل کے زمانے میں، جو گاؤں میں ہوتے ہیں نا وہ بھی بڑے زمینداروں کے، اگر ان کے پیداوار اتنی بڑے. پاکستان میں تو جو کی اتنی پیداوار بھی نہیں ہوتی ہے نا، گندم کی ہوتی ہے. اگر کوئی بڑا زمیندار ہے، اس کی گندم کی اتنی پیداوار ہے جو نصاب کی حد تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر اس پہ زکوٰۃ واجب ہے. اگر اس کے پاس اتنے اونٹ ہیں یا اتنی بکریاں ہیں جو جس نصاب تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر اس کو زکوٰۃ دینا اس کے لیے واجب ہے. یا اگر کوئی شخص اس کے پاس سونا جمع ہو جاتا ہے نا، آمدنی اس کے سونے میں ہے یا چاندی میں ہے، سکے، تو پھر اس کو زکوٰۃ دینا ہوگا. لیکن جو ایک شخص مثلا وہ شہر میں رہتا ہے، وہ مثلا وہ جاب کرتا ہے، اس کو سال میں مہینے میں 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے اس کی تنخواہ ہوتی ہے، تو اس کو وہ تو سونے کے اس کی درآمد نہیں ہے نا، وہ گندم وغیرہ بھی اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس بکریاں بھی نہیں ہیں، کشمش بھی نہیں ہے. 9 چیزوں کے پاس ہمارے ہاں زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں. اگر وہ تھوڑا بہت کشمش خرید بھی لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اتنی نہیں ہوتی کہ اس نصاب کی حد تک پہنچ جائے، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. اس لیے ماڈرن زندگی میں زکوٰۃ جس کے پاس ہوتا ہے، زکوٰۃ ان لوگوں کے پاس جو بڑے زمیندار ہوتے ہیں نا، ان کی زکوٰۃ ہوتی ہے. اچھا، لیکن خمس جو ہے یہ بھائی ہر شخص جو وہ اس کی درآمد پر، اگر وہ سال میں اس کی بچت ہے، اس کی جو جائز اخراجات ہیں، اس کے علاوہ کچھ بچ جاتا ہے، تو اس پہ خمس ہوتا ہے. اس لیے وہ خمس جو ہے سب پہ لاگو ہوتا ہے. زکوٰۃ خاص لوگ، پرانے زمانے میں بھی یہی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی تھا کہ سب لوگ زکوٰۃ سب پہ واجب نہیں ہوتا تھا. زکوٰۃ خاص لوگوں پر، جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، آمدنی بہت ہے، ان پہ زکوٰۃ ہوتا تھا. جو فقیر آدمی تھا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتا تھا.
اوکے. ٹھیک ہے. لیکن جیسے اب علماء تسنن مطلب ہماری یہاں جو نصاب زکوٰۃ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اگر 7 تولے سونا بھی ہے اور 52 تولے چاندی ہے تو اس پہ بھی اب جیسے آپ کے پیپر کرنسی پہ زکوٰۃ نہیں ہے تو یہ قائم امام مطلب تا ظہور امام پیپر کرنسی تو نہیں جا رہی نا کہیں. اور اس کی جو نس میں ہم نس کے تابع ہیں نا, نس کے تابع ہیں, نس میں جو ہے اسی پہ زکوٰۃ ہوگی نا. اگر نس نہیں ہے تو آپ ہم تو وہ تو نہیں کرتے, کیا بولتے ہیں اس کو, قیاس تو نہیں کر سکتے. اوکے. تو جیسے فی زمانہ حال اور مسائل تبدیل ہوئے ہیں تو یہ پیپر کرنسی کا مسئلہ ابھی تک میں جوں کا تو ہے کہ اس کو تبدیل کرنے کا کوئی مطلب ہمارے یہاں آپ لوگوں کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ہم آیا نازل نہیں کر سکتے بھائی, حدیث تو ہم بنا نہیں سکتے نا. حدیث بنانا تو آپ لوگوں کا کام ہے. وہ ابو ہریرہ سے حدیث مانگے بھائی, ہم کیا کر سکتے ہیں. جو نس ہے وہی ہے, نس کے علاوہ ہم دین اللہ کی جانب سے, ہماری جانب سے نہیں. اوکے ٹھیک ہے. خدا حافظ. خدا حافظ. بہت اچھا لگا. بہت اچھے آدمی ہیں, خدا آپ کو سلامتی دے, خدا آپ کو عزت دے.